الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 27 ہے، 27 نمبر جز۔ پارہ 26 میں جو ہم سورہ زاریات شروع کیے تھے، رکو نمبر 2 چل رہا تھا، اسی کا کنٹینیوشن اب یہاں پر آئے گا۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی آمد کی وجہ پوچھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ فرشتے جو ہے وہ کسی اہم کام کی وجہ سے آتے ہیں، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے ان کے آنے کی وجہ پوچھی۔ تو فرشتوں نے کہا ہم قوم لوط کو برباد کرنے آئے، تباہ کرنے آئے ہیں۔ قوم لوط میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر تھا، وہ تھا لوط علیہ السلام کا خود گھر۔ کہتے ہیں کہ ان کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ فرمایا ہم نے مومنوں کو وہاں سے نکال لیا، سب مومن بندے اس بستی سے نکل گئے اور ظالم نیست و نابود کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ اسی طرح فرعون اور اس کے لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ قوم عاد پر ہم نے ایک بانجھ ہوا یعنی خیر و برکت سے خالی ہوا یعنی نامبارک ہوا بھیجی، جس نے ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ قوم سمود بھی اللہ کے عذاب کے سامنے نہ ٹھہر سکے، انہیں کڑک نے آ پکڑا گرج نے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح نے بڑی نافرمانی کی، بدکار قوم تھی یہ جو عذاب کا شکار ہوئی۔ علماؤں نے ان کی جو عذاب کی حکمتیں، یہی اسپیسیفک عذاب ان کو کیوں پہنچا، اس کی کچھ حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، تو اس کی حکمت یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو زنا کیا تھا، ہوموسیکشولیٹی ان میں تھی، تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم۔ تو ان کو اوپر سے یا آسمان سے ہی پتھر ان پہ برسائے گئے، انسانوں نے نہیں برسائے بلکہ ان پر عذاب کی شکل میں اوپر سے برسایا گیا۔ اسی طرح انہیں دوسری ایک سزا ملی تھی کہ ان کی بستی کو الٹا کر دیا گیا، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف الٹے کام کر رہے تھے، یعنی ہوموسیکشولیٹی کر رہے تھے، آدمیوں کا آدمیوں کے ساتھ جو ریلیشن تھا، تو پورا انہوں نے جو سسٹم تھا اس کو بدل دیا، تو ان کی بستیوں کو ہی الٹا کر دیا گیا۔ اسی طرح فرعونیوں اور اس کے جو لوگ تھے ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ اس کی حکمت یہ بتاتے ہیں کہ فرعون جو تھا اس کو اپنے نہروں پر بڑا تکبر تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ جو نہریں ہیں جو میرے قدموں کے نیچے سے جاری ہے، میرے محلوں کے نیچے سے جو گزرتی ہے، یہ سب میری ہیں۔ اس طرح سے وہ تکبر کر کے کہتا تھا۔ اور ایون وہ مصر پہ بھی بڑا تکبر تھا اس کو، تو اسے مصر میں ہی ختم کیا گیا، ڈبا دیا گیا، اور پانی کے ذریعے ہی اس کو ڈبا دیا گیا، یعنی پانی جس پہ وہ تکبر کرتا تھا اسی میں اس کو ڈبو دیا گیا، یہ سب غرق ہو گئے۔ اسی طرح قوم عاد جو تھی، قوم عاد اتنی فزیکلی اسٹرانگ تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے محلات بناتے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے خود ہاتھوں سے۔ اس وقت سوچے کہ کوئی بھی مشین وغیرہ نہیں تھی، کرینس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، یہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ اتنے اسٹرانگ تھے یہ لوگ، اور ٹال بھی تھے اور فزیکلی بھی بہت فٹ تھے۔ لیکن ان کو جو عذاب آیا وہ کیسا آیا؟ ایک بانجھ ہوا، ایک ہوا کے ذریعے ہوا آئی، اور اس ہوا کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، انہیں صرف ہوا نے ان کو اتنا برباد کر دیا۔
جو اپنے آپ کو اتنا فزیکل اسٹرانگ سمجھتے تھے، اتنا تکبر جس چیز سے کرتے تھے، انہیں صرف ایک ہوا کے ذریعے برباد کیا گیا۔ اسی طرح قوم سمود جو تھی، قوم سمود نے اپنے نبی سے معجزہ مانگا تو اللہ نے اونٹنی بھیجی۔ یہ قوم اتنی بدماش تھی کہ اللہ کے معجزے یعنی جو اونٹنی تھی اس کی کونچیں ہی کاٹ ڈالی، اور جو اونٹنی تھی اس نے زور سے چیخ ماری اور وہ غائب ہو گئی۔ تو اس نے چیخ ماری تو یہاں پر ان کو عذاب کون سا آیا؟ کڑک نے پکڑا، زوردار آواز آئی، چیخ آئی، اور یہ صرف آواز کی وجہ سے ختم ہو گئے، کیونکہ ایک لیمیٹڈ آواز ہی ہم سن سکتے ہیں نا، اگر اس سے زیادہ ساؤنڈ ہو تو انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو ان کو کڑک نے پکڑا، اونٹنی نے چیخ ماری، تمہیں چیخ کے ذریعے ہی ختم کیا گیا۔ پھر قوم نوح جو تھی، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی۔ اب نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم کشتی تیار کرو، تو جب وہ کشتی تیار کر رہے تھے تو آ کے جا کے نوح علیہ السلام کو چھیڑتے تھے یہ لوگ کہ یہ ڈیزرٹ میں تم یہ کشتی چلاؤ گے، کیا ابھی بڑا ہی بن گئے؟ ہاں، تو اس طرح سے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جس کشتی کا وہ مذاق اڑا رہے تھے وہی کشتی پر سوار ہونے والے سارے بچ گئے، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں تھے وہ نہیں بچ سکے، وہ سارے ڈوب گئے۔ واللہ عالم، اس طرح سے علماء نے کچھ حکمتیں بیان کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ حکمتیں ہوگی اللہ کی، واللہ عالم ہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے کہ جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہے، فزیکل ہیلتھ ہو یا جو بھی ہمارے پاس پراپرٹی ہے، جو بھی کچھ ہے، وہ سب کچھ اللہ نے ہی دیا ہے، تو پھر تکبر کس چیز کا؟ ہمیں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے جس چیز سے انسان تکبر کرتا ہے نا، اسی چیز سے اس پر اکثر عذاب آیا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو تکبر سے بچائے اور ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں سبھی کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے، آمین یا رب العالمین، اور بالکل ہمیں ایسے بنائے جیسے اللہ چاہتا ہے، آمین۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، آیات نمبر 47 سے لے کے 60 تک، اور یہ رکوع سورہ ذاریات کا لاسٹ رکوع آتا ہے، جس میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور آخرت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جن اور انسانوں کی پیدائش کیوں ہوئی وہ بھی بتایا گیا ہے۔ فرمایا، آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا، ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، زمین کو ہم نے بچھایا، اور پھر دیکھو ہم کیا خوب ہموار بنانے والے ہیں۔ سوچے کہ اگر ہماری جو زمین ہم جہاں رہ رہے ہیں وہ پہاڑ یا نکیلے جیسے پہاڑ رہتے اور پھر وہاں گھر بنانا پڑتا تو کیسے بناتے، کیسے رہتے ہم؟ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہم ہموار زمین پہ رہ رہے ہیں۔ کئی نعمتیں ہیں اللہ کی، ہم غور نہیں کرتے۔ پھر ہر شے کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا۔ پھر آگے فرمایا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بس تم سب اللہ کی طرف دوڑو، میں تمہارے پاس اس کی طرف سے ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ یعنی نبی جو آتے ہیں وہ اپنی قوم کو عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر آگے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز اور روزے کی بات کی جا رہی ہے۔ عبادت میں ہر چیز آتی ہے، جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کہا ہے ان ساری چیزوں کو کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں سے ٹوٹلی رک جانا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ تو اسپیسیفک مطلب نہیں لیں کہ خالی نماز پڑھے اور قرآن پڑھے اور پھر صدقات کرے، روزے رکھیں، یہی عبادت ہوتی ہے، نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو میں نے ابھی بتائی۔ ہم ان سے رزق نہیں مانگتے، ہم خود ان کو رزق دیتے ہیں،
کیونکہ یہ جو مشرکین تھے وہ اپنے ہی معبودوں کے سامنے کچھ کھانے پیش کرتے یا کچھ چیزیں پیش کرتے، جیسے کوئی دودھ لے کے آ رہا ہے، کوئی فلاورز لے کے آ رہا ہے، کوئی سویٹس لے کے آ رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے رزق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خود رزاق ہوں، میں خود رزق دیتا ہوں۔ اور آگے فرمایا ظلم کرنے والے نہ بھولیں کہ پہلے ظالموں کی طرح ان کی بھی باری آ رہی ہے۔ یاد رکھے جو بھی ظلم کرے گا اس کی پکڑ اس دنیا میں بھی ہو جائے گی۔ یہ جلدی نہ کرے، انکار کرنے والوں کے لیے آخر تباہی ہی ہے۔ جو انکار کرے گا اللہ کا اس کے لیے آخرت میں دیکھے تباہی ہی تباہی ملے گی، تباہ ہو جائیں گے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ زاریات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ طور، یہ 52 نمبر سورہ آتی ہیں جس میں 2 رکوع ہیں اور 49 آیات آتے ہیں۔ طور یہ پہاڑ کا نام ہے، طور پہاڑ۔ اس سورت کی شروعات میں ہی والطور اس طرح سے آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ الطور ہے۔ اس سورت کا جو موضوع ہے وہ آخرت اور اس کے حالات، اس کے بارے میں باخبر کیا گیا ہے۔ خصوصاً یہ کہ قریش کے جو سردار تھے وہ اپنے رویے بدل لیں، اپنے رویے کو بدلے، اس رویے کا انجام برا ہوگا، اس کی وارننگ بھی دی گئی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 28 تک، جس میں آخرت کی جزا اور سزا کے بارے میں آتا ہے۔ شروعات میں ہی کچھ چیزوں کی قسم کھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور، آسمانی کتاب، پھر بیت المعمور۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ 7ویں آسمان پر فرشتوں کی جو عبادت گاہ ہے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس کی بھی قسم کھائی ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ آسمانوں کی بھی قسم کھائی ہوئی ہے اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی بھی قسم کھائی ہوئی ہے۔ بھڑکائے ہوئے سمندر جو قیامت کے دن بھڑکائے جائیں گے اس کی بھی قسم کھائی گئی ہے۔ اور یہ قسمیں کھانے کے بعد کہا گیا جس عذاب سے کفار کو ڈرایا جا رہا ہے وہ ضرور آ کر رہے گی، قیامت ضرور آئے گی، جس روز آسمان بری طرح ڈگمگانے لگے گا۔ ابھی دیکھیں یہ منظر امیجن کریں، قیامت کا منظر دکھایا جا رہا ہے، جس روز آسمان بری طرح ڈگمگانے لگے گا، پہاڑ اڑنے لگیں گے، وہ دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت ہی برا ہوگا۔ آج جھٹلا رہے نا، کل وہ منظر سارا نظر آئے گا۔ آج تو یہ حجت بازیوں میں لگے ہیں مگر کل کو انہیں بری طرح جہنم میں ڈھکیلا جائے گا کہ یہی وہ دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ دوسری طرف پرہیزگار لوگ، متقی لوگ جنت میں عیش کر رہے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے نیک کاموں کی بدولت خوب سیر ہو کر کھاؤ اور پیو۔ اللہ ان کی ایماندار اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دے گا، اگرچہ اولاد اپنے اعمال میں کچھ کمی کے باعث ان کے درجے کی مستحق نہ ہو۔ اب جنت میں یہ کیا جائے گا کہ اگر ماں باپ کے اعمال بہت اچھے ہیں لیکن بچوں کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ماں باپ کے ہیں، تو وہ ماں باپ کی وجہ سے ان بچوں کو ملا دیا جائے گا، یا وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے بہت دیندار ہیں اور ماں باپ اتنے نہیں ہیں تو بھی ماں باپ کو اور اولادوں کو ملا دیا جائے گا۔ یہ جب بھی میں آیات یہ والی پڑھتی ہوں تو مجھے کچھ یاد آتا ہے، جب ہم تفسیر کی کلاس میں ان آیات کا مطالعہ کر رہے تھے تو ہمارے ایک کلاس میٹ تھی، وہ ان آیات پر رونے لگی۔ یہ جب تفسیر کرا رہے تھے تو بہت رونے لگی۔ ان سے جب ہم نے پوچھیں تو کہنے لگی کہ میرے ساری اولادیں فوت ہو چکی ہیں کسی وجہ سے، پتہ نہیں، ہم نے پوچھے بھی نہیں ان سے کہ کیا ریزن تھا، لیکن ساری ان کی اولادیں فوت ہو گئی تھیں۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے یہ آیات نے بہت رلا دیا کہ میرے بچے اللہ مجھے وہاں ملا دے گا۔ اس خوشی میں وہ رو رہی تھی کہ اب یہاں پر غم کرنے کا کیا فائدہ، وہاں تو ملنے والے ہیں نا۔ سبحان اللہ،
सारी आयतें हमसे ही जुड़ी हुई है, इसमें हमारी ही बातें हैं। इसलिए कुरान में एक आयत में क्या आता है कि कुरान में तुम्हारी ही बातें हैं। बहरहाल आगे फरमाया कि जन्नती आपस में एक दूसरे से कहेंगे, यानी बातचीत हो रही होंगी एक दूसरे के साथ, वो कह रहे होंगे कि हम तो दुनिया में अपने घर वालों से डरते हुए ज़िंदगी बसर करते थे। यानी घर के अंदर भी हम इस तरह से डरते थे कि कहीं कोई गलत बात तो नहीं निकले, कोई ऐसी बात ना निकले जिसकी वजह से मेरी पकड़ हो। हम अक्सर क्या करते हैं, बाहर वालों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन घर वालों के साथ हमारा क्या हाल होता है। लेकिन ये लोग घर में भी और बाहर के लोगों के साथ भी वैसे ही डर के बात करते थे कि कहीं मेरी पकड़ न हो। आज अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें दोज़ख की सख्त गर्मी से बचा लिया। जब गर्मी होती है ना, तो कभी सोचे कि ये जो गर्मी है वो कुछ भी नहीं है बनिस्बत जहन्नम की गर्मी से। हम कितने परेशान रहते हैं, लेकिन वो सख्त गर्मी है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें बचा लिया। फिर सूरह तूर का लास्ट रुकू आता है, रुकू नंबर 2, आयत नंबर 29 से लेके 49 तक, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि तबलीग को जारी रखे, रुके नहीं, तबलीग करना छोड़े नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया कि आप न काहिन हैं, न दीवाने हैं, न शायर है, क्योंकि ये जो मुशरिक थे वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी काहिन कहते, कभी दीवाने कहते और कभी शायर कहते थे। कई एक टाइटल उन्होंने दिए हुए थे, जिसके बारे में ये कहते हैं कि हम गर्दिश अय्याम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का नाउज़ुबिल्लाह इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे लोगों से कहो, अच्छा तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर आगे फरमाया, ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान खुद गढ़ लिया है। ये लोग ये मानने ही तैयार नहीं थे कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है। कई एक बातें कहते थे कि ये जो कुरान है ना, वो किसी आजमी के पास से सीख के आता है, कभी कहते हैं उन्होंने खुद गढ़ लिया है। तो इस तरह से अलग अलग बातें ये लोग करते थे, एक बात पे कायम भी नहीं थे, क्योंकि कोई दलील थी ही नहीं उनके पास। इन लोगों से कहा गया है कि अगर ऐसा है तो तुम उसके मुकाबले का कलाम तैयार कर लाओ, ऐसे ही कुरान की तरह कोई कलाम लेके आओ। आज तक कोई नहीं लाया और क़यामत तक भी कोई लाने वाला नहीं है। आगे कुछ गौर करने कहा गया है, जो ख़ास तौर से एथियस्ट लोग होते हैं उनके लिए बहुत गौर करने की चीज़ है। कहा गया, क्या ये लोग खुद ब खुद पैदा हो गए हैं, हैज़ार्डली हो गए, ऐसे ही हो गए, किसी ने पैदा नहीं किया उनको, या वो खुद पैदा करने वाले हैं, उन्होंने किसी को पैदा किया है? ज़रा गौर तो करो। या उनके पास तेरी रहमत के ख़जाने हैं, या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये आसमान की बातें सुन लेते हैं? है कुछ इसमें से उनके पास? इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं। फिर आगे फरमाया, उनके बेटे हैं और हमारे बेटियां, क्योंकि ये कहते थे कि अल्लाह के बेटियां हैं फरिश्ते, और ख़ुद बेटियों से नफ़रत करते थे। तो उनको समझाने के लिए उनके ही ख़यालात के मुताबिक उनको ये बात कही गई है। इसमें बेटियों को डिग्रेड करना मकसूद नहीं है, ये याद रखें। फिर आगे पूछा गया, क्या आप उनसे तबलीग पर कोई मुआवजा ले रहे हैं? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो तबलीग कर रहे हैं तुम्हारे पास से कुछ ले रहे हैं क्या? कुछ गिफ्ट या कोई सैलरी कुछ मांग रहे हैं क्या वो? या क्या उनके पास गायब का इल्म है कि क़यामत नहीं आने वाली, उनको गायब है कुछ ऐसा? क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है जिसकी वो पूजा कर रहे हैं? और कोई हो सकता है अल्लाह के सिवा माबूद? आप उनसे ईमान लाने की तवक्को नहीं करें। ये जो लोग नहीं मान रहे, तुम उम्मीद नहीं रखें। उन पर तो आसमान के टुकड़े भी गिर जाए तो वो ईमान नहीं लाएंगे। जो हट धर्म होते हैं लोग, जो मानना ही नहीं चाहते, उनको कितना भी आप समझाएं तो भी वो मानने वाले नहीं। आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें,
उस दिन तक जब सब लोग बेहोश हो जाएंगे। ये कब होने वाला है? क़यामत के दिन होगा। सब लोग बेहोश हो जाएंगे। उस रोज़ किसी की कोई तदबीर काम ना आएगी। कितने भी प्लान करो, कोई नहीं बच सकता। आप सब्र करें, आप बराह रास्त हमारी निगरानी में हैं। अपने रब की पाकीज़गी बयान करते रहो। एक याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग को नहीं छोड़ा, तबलीग करते रहे। भले ही वो नहीं मान रहे थे तो बार बार उनको तबलीग करते रहे। तो हमारा भी रवैया ये होना चाहिए कि अगर कोई नहीं भी मान रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके उन्हें बताते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी सूरह तूर कंप्लीट हो गई। अब सूरह अन-नज्म शुरू करते हैं। ये 53 नंबर सूरह आती है। इसमें 3 रुकू है और 62 आयत आते हैं। अन-नज्म का मतलब है सितारा, स्टार होता है ना, द स्टार। पहली ही आयत में वन नज्म ये आया हुआ है, इसीलिए इस सूरत का नाम सूरह अन-नज्म है। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज की तरफ इशारा किया गया है और साथ साथ ये भी बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बताते हैं वो उनके ख्वाहिश नफ्स से नहीं बताते, बल्कि वही पर मबनी बातें बताते हैं। और एक चीज़ आई भी है कि हक़ का इनकार करने वाले अंधेरों में हैं। तो चले शुरू करते हैं। रुकू नंबर 1 है, आयत नंबर 1 से लेकर 26 तक। इस रुकू में बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुरान और हदीस नहीं बताते, बल्कि वही के ज़रिए बताते हैं। और साथ ही ये भी बताया गया है कि मुशरिकाना रवैया जो है वो ख्वाहिश नफ्स का नतीजा होती है। फरमाया गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बहके और भटके हुए आदमी नहीं हैं और न इस्लाम की ये तालीम उन्होंने खुद अपने दिल से घड़ी है, बल्कि जो कुछ वो पेश कर रहे हैं वो खालिस वही है। जिन हकीकतों को वो बयान करते हैं वो बड़े ताकतवर फरिश्ते यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाया है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से लाते हैं ना, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा रहे हैं। उन्होंने अपने आप से घड़ा हुआ नहीं है। आगे फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान के बुलंद किनारे पर थे, फिर नज़दीक हुए, फिर करीब हुए, फिर फासला 2 कमान के बराबर था या उससे भी कम। यानी यहाँ तक ये भी बताया गया है कि कैसे उनकी मीटिंग हुई, कैसे वो आप सल्लम से मिले, वो तक बता दिया गया ताकि यकीन करें। फिर अल्लाह ने अपने बंदे को जो चाहा वही किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार और भी उसे यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा के करीब देखा। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी हैं। फिर आगे की आयतों में मुशरिकों को ये समझाया गया है कि जिस दीन की तुम पैरवी कर रहे हो उसकी बुनियाद महज गुमान पर है। सिर्फ तुम्हारे गुमान है, सच्चाई कुछ नहीं है उसमें, हकीकत कुछ नहीं है। तुमने लात और मनात और उज़्ज़ा जैसे चंद देवियों को माबूद बना रखा है। ये कुछ नाम उन्होंने दिए हुए थे, औरतों जैसे नाम थे, और ये देवियाँ वो कहते थे, उनके माबूद बनाए हुए थे उन्होंने, तो उनकी वो पूजा करते थे। हालांकि उनका अल्लाह की खुदाई में कोई हिस्सा नहीं। तुमने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे रखा है, हालांकि अपने लिए तुम बेटी को अच्छा नहीं समझते हो। अब ये जो जिसकी पूजा करते थे वो औरतों जैसे कपड़े पहनाते, उन स्टैचूज़ को, उन मूर्तियों को सजाते संवारते क्योंकि वो खूबसूरत लगे, और वो खुद अपने हाथ से बनाते थे मूर्तियाँ और उसकी पूजा करते थे, क्योंकि जो औरत रहती है, फ़ीमेल जो होती है, उसको सजाना इजी होता है और खूबसूरत नज़र आती है, इसलिए ये औरतों की शक्ल में माबूद बनाए हुए थे देवियों को। यही उनको कहा जा रहा है। फिर आगे रुकू नंबर 2 आयत नंबर 27 से लेकर 32 तक, जिसमें हक़ के इनकारी गुमान का शिकार हैं, इसके बारे में आता है। तुमने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि तुम्हारे माबूद अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारी सिफारिश कर सकते हैं।
وہ تمہاری سفارش کرنے والے ہیں اللہ کے سامنے، حالانکہ تمام فرشتے مل کر بھی اللہ کی مرضی کے بغیر اس سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ اگر سارے کے سارے فرشتے، کتنے فرشتے ہیں، کئی فرشتے، زمین آسمان میں جتنے فرشتے ہیں، وہ بھی اگر مل کر سفارش کرنا چاہے تو بھی وہ اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، بس دنیا ہی تمہاری مطلوب اور مقصود بنی ہوئی ہے، صرف دنیا میں گم ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم زیادہ وقت کہاں گزار رہے ہیں۔ سن لو کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون بہک گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا ہوا کہتے تھے۔ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے اور سبھی اسی کے اختیار میں ہیں۔ وہ قیامت ضرور قائم کرے گا تاکہ ہر اچھے اور برے کو اس کے اپنے کیے کا بدلہ ملے۔ کیا انسان جیسی مخلوق اللہ نے ایسی پیدا کی کہ وہ جو چاہے کرے، اپنی مرضی سے کرے؟ کسی کا خون کرے کوئی نہیں پوچھے گا، کسی کو گالی دے کوئی نہیں پوچھے گا، یا کچھ اچھے اعمال کرے اس کو کچھ ملے گا نہیں۔ اسی لیے اللہ نے پیدا کیا، اس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے ایک رزلٹ کا دن رکھا ہے، وہ دن آنے والا ہے، اس میں بدلہ ملنے والا ہے، اور اچھے وہی ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ اب بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ ایسے گناہ جس پر جہنم کی وعید ہو یا دنیا میں حد ہو کہ یہ چیز کی ہے تو یہ سزا ملنے والی ہے۔ اور کبیرہ گناہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہو، تو اس میں سے کچھ بھی آ جائے تو یہ کبیرہ گناہ کہلائے گی، جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتی۔ اور ایسے لوگ بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بھی بچتے ہیں، یہ ہیں اچھے لوگ۔ پھر رکوع نمبر 3 ہے، آیات نمبر 33 سے لے کے 62 تک، اور یہ اس سورہ کا لاسٹ رکوع آتا ہے۔ اس میں پہلے اقوام سے عبرت لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کو دیکھو جو اللہ کی راہ میں کچھ دینے دلانے کو بالکل تیار نہیں، دینا ہی نہیں چاہتے۔ آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی تعلیم میں یہ بات مشترک تھی، کامن رہی۔ کیا تھی وہ؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخرت میں ہر کوئی اپنے اپنے اعمال لے کے جائے گا، کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ کرتا ہے۔ خوشی، غم، موت، حیات، اولاد، امیری اور غریبی، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ شعرا ستارے کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھے، زمانے جاہلیت میں عرب جو تھے وہ اس ستارے کے یعنی شعرا نام کے ستارے کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو تارہ ہے وہ لوگوں کی قسمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ قسمتوں سے جوڑتے تھے۔ سیم وہی جاہلیت میں جو ہوتا تھا وہ آج ہو رہا ہے۔ کیا کرتے ہیں آج کے ستارے جو بتاتے، وہ ہاروسکوپ وغیرہ، وہ بھی ستارے سے جوڑ کے بتاتے ہیں۔ تو جو زمانے جاہلیت میں رواج تھا وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ تمہاری جو قسمتیں ہیں وہ شعرا نہیں بتاتا، بلکہ شعرا کا رب بتاتا ہے۔ تو جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس ستارے کی، اس کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کا رب بھی اللہ ہے۔ جیسے تمہارا رب اللہ ہے، اسی طرح شعرا ستارے کا بھی رب اللہ ہے۔ فرمایا اے مشرکو، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط انہی گمراہیوں میں مبتلا ہوئی ہیں جن میں تم مبتلا ہو۔ یہ بھی مشرک تھے، شرک کرتے تھے، آج تم بھی شرک کر رہے ہو۔
پھر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، ہسٹری اٹھا کے دیکھو، ہسٹری کی بک اٹھاؤ اور دیکھو کیا کیا ہوا ان کے ساتھ۔ ان کی تاریخ سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، ایز اے اسٹوری نہیں پڑھو، اور اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو۔ پہلے ڈرانے والوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ڈرانے والے ہیں، جیسے پہلے نبیوں نے ڈرایا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ڈرا رہے ہیں۔ یہ جس گھڑی یعنی قیامت سے تمہیں جو ڈرا رہے ہیں اس کو دور نہ سمجھو، وہ قریب آ لگی ہیں، کیونکہ کچھ نشانات آلریڈی ظاہر ہو چکے ہیں۔ جب یہ قیامت آ جائے گی تو اللہ کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے انکاری، کیا تم اس کلام یعنی قرآن سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں؟ یہ ہنسی کا مقام نہیں، رونے کی جگہ ہے۔ تم غفلت میں پڑے ہو، ہوش میں آ جاؤ اب، اللہ ہی کو سجدہ کرو، کسی اور کو سجدہ نہیں کرو، اور اسی کی عبادت میں لگے رہو۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ النجم کمپلیٹ ہو گئی۔ اب سورہ القمر، یہ 54 نمبر سورہ آتی ہے، اس میں 3 رکوع ہے اور 55 آیات آتے ہیں۔ القمر کا مطلب ہوتا ہے چاند، مون جو انگلش میں کہتے ہیں۔ پہلی ہی آیت میں القمر کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ القمر ہے۔ اس سورت میں شق القمر کا واقعہ ہونا اللہ کی طرف سے ایک قدرت کی نشانی تھی، اس کے بارے میں آتا ہے، اور قیامت کے واقعہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ یہ ایک نشانی ہے، قیامت کے قریب یہ بھی ایک نشانی ہوگی، تو یہ بھی ہو چکی ہیں، اور گزشتہ قوموں کی، پہلے قوموں کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 33 تک، جس میں شق القمر یعنی چاند کے پھٹ جانے کا معجزہ اور نزول قرآن کے بارے میں ہے۔ اس سورے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان ہٹ دھرم لوگوں کے عذاب کے مطالبے کی کوئی پرواہ نہ کریں، کیونکہ یہ جو ہٹ دھرم لوگ تھے وہ بار بار یہی مطالبے کرتے تھے کہ تم نے جو کہا تھا عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کب آئے گا، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اس طرح کے مطالبے جو کر رہے ان کی پرواہ نہ کرے، یہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں، ورنہ پہلی قوموں کی تباہی اور بربادی میں ان کے لیے کافی عبرت موجود تھی، وہ عبرت لے سکتے تھے لیکن لیے نہیں۔ یہ لوگ آپ کی پکار نہیں سنیں گے، ان کا معاملہ اب اس پکارنے والے پر چھوڑ دو جو ان کو جہنم کے لیے پکارے گا، اور اس کی پکار پر یہ لوگ قبروں سے بکھرے ٹڈیوں کی طرح نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ان سے پہلے قوم نوح بھی جھٹلا چکی، انہوں نے نبی کو دیوانہ کہا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ، میں مغلوب ہوں، تو میری طرف سے خود بدلہ لے لے۔ تو ہم نے ان پر آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیے، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی نگرانی میں چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا، باقی لوگ غرق کر دیے گئے، کافر غرق کر دیے گئے۔ ہم نے اس واقعے کو لوگوں کے لیے نمونہ بنایا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوشچن کیا جا رہا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ؟ قوم عاد نے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو ہم نے ان پر مسلسل سخت تیز ہوا یعنی آندھی بھیج دی۔ یہ جو آندھی تھی وہ ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ اس آندھی نے انہیں اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنوں کی طرح اکھاڑ کر پھینک دیا۔ کتنے مضبوط لوگ تھے، صرف ایک ہوا کی وجہ سے ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت اکھاڑ کے کیسے پھینکے جاتے ہیں، ایسے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ان کی ہائٹ بھی بہت زیادہ تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ؟ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟
नसीहत हासिल करो। जब पढ़ेंगे समझेंगे तब नसीहत हासिल होगी ना, खाली ऐसे बैठ के नसीहत हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह की बात से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करे कि ये डिफ़िकल्ट है, ये बहुत आसान है कुरान नसीहत हासिल करने के लिए। फिर रुकू नंबर 2 है आयत नंबर 24 से लेके 40 तक, जिसमें कौम समूद और कौम लूत के बारे में आता है। कौम समूद ने सौलेह अलैहिस्सलाम की बात न मानी। ये लोग कहने लगे, उस शख्स में कौन सी ऐसी खूबी है कि हमारे दरमियान उसको पैगंबर बना लिया गया है। ये हर दौर में पैगंबरों के साथ ऐसे ही रवैया रहा है लोगों का, जो मानना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने मुतालबा किया कि अगर सही में तू पैगंबर है तो कोई मौजज़ा ला के दिखा। तो सौलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्ज़न से ऊँटनी का मौजज़ा दिखाया। कौम के एक बदबख्त ने ऊँटनी को हलाक कर दिया, उसकी कौंची काट डाली। फिर फरिश्ते ने एक चीख मारी तो वो चूरा चूरा होकर रह गए वो लोग। उनको ख़त्म करने के लिए एक चीख ही काफ़ी थी। गौर करो, नसीहत हासिल करने के लिए कुरान किस तरह आसान है। कोई है नसीहत हासिल करने वाला? फिर आगे फरमाया, कौम लूत ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात न मानी तो उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई। ये वही थे जिन्हें लूत अलैहिस्सलाम ने हमारी पकड़ से डराया था, मगर ये उससे झगड़ने लगे। फिर लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया, वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए गए। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान किस कदर आसान है, मगर है कोई नसीहत हासिल करने वाला? ये बार बार रिपीट होगा सूरह कमर में। फिर रुकू नंबर 3 है आयत नंबर 41 से लेके 55 तक, और ये इस सूरह का लास्ट रुकू आता है, जिसमें आले फ़िरौन और आखिरत का मंज़र बताया गया है। कौम फ़िरौन के पास भी डराने वाले पैगंबर भेजे गए, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम। फ़िरौनियों ने हमारी तमाम निशानियों का इनकार किया, फिर हमने उनको ऐसा पकड़ा कि हमारी पकड़ से कोई न बच सका। ऐ अहले अरब, क्या तुम्हारे काफिर उन लोगों से बेहतर है, या तुम्हारे लिए आसमानी किताबों में से कोई नजात लिखी हुई है? ये कहते हैं कि हम मुकाबले की कुव्वत रखने वाली जमात हैं। ये उनका बातिल ख्याल है। उनकी सारी जमीयत अनकरीब शिकस्त खा जाएगी और ये पीठ फेर कर भाग जाएंगे। फिर क़यामत में भी उनको पकड़ लिया जाएगा। यहाँ से अगर भागना चाहे भागे, कहाँ भागेंगे? क़यामत तो आने वाली है ना, तो वहाँ से कैसे भाग सकेंगे? वहाँ पकड़ लिया जाएगा। उनको वहाँ मुंह के बल घसीटे लाया जाएगा। तुम जैसे बहुत सौ को हम हलाक कर चुके हैं, उनसे निपट चुके हैं हम। फिर है कोई नसीहत हासिल करने वाला? ये जालिम उस हकीकत को याद रखे कि अल्लाह से डरने वाले बागों और नहरों में हमेशा की ऐश में रहेंगे, ऐश कर रहे होंगे। जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं वो कहाँ ऐश करेंगे? वो वहाँ ऐश करेंगे जहाँ सच्ची इज्जत की जगह है और बड़े ज़ी इक़्तिदार, हर तरह की कुदरत रखने वाले, इक़्तिदार रखने वाले बादशाह के करीब, यानी अल्लाह के करीब वो रहेंगे। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमारी सूरह अल-क़मर कंप्लीट हो गई। अब सूरह ar-रहमान जो 55 नंबर सूरह आती है, इसमें 3 रुकू हैं और 78 आयत आते हैं। ar-रहमान अल्लाह का नाम है और ये सिफ़ाती नाम है। इसका मतलब होता है बेहद मेहरबान। और पहली ही आयत में चूँकि ar-रहमान का लफ्ज़ आया हुआ है, इसी वजह से इस सूरत का नाम ar-रहमान है। इस सूरत में
اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کی، کچھ اس کے قدرتوں کی اور کچھ اس کے رحمیت کی مختلف مثالیں دی گئی ہیں جو نہایت ہی حکمت والے انداز سے بیان کی گئی ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ رکو نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 25 تک، جس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کی تعلیم اللہ رحمان کی طرف سے ہے۔ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی۔ جبریل علیہ السلام کے تھرو آئی تھی نا، جبریل علیہ السلام کو اللہ نے دیا اور جبریل علیہ السلام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا، جس نے قرآن بھیجا ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا بھی سکھایا۔ بچپن میں کوئی بولتا تھا، آہستہ آہستہ کیسے بولنے آ گیا؟ اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو کوئی نہ بول سکے۔ سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، اس پر بھی غور کرو۔ یہ سورج اور چاند ایسے ہی نہیں چل رہے، اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، بلکہ ان کا کچھ مقرر حساب ہے۔ اس حساب سے، اور وہ حساب کس نے دیا ہوا ہے؟ اللہ نے دیا ہوا ہے، ورنہ سارا سسٹم درہم برہم ہو جائے۔ تارے یا پھر بیلے بھی کہتے ہیں، نجم آیا ہوا ہے، اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو ہی سجدہ کر رہے ہیں۔ تو تم تاروں کو کیوں پوچھتے ہو؟ درختوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ یہ سب تو اللہ کے ہی سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو تم ان کے سامنے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ وہ تو مخلوق ہے، جو تارے ہیں، درخت ہے، وہ مخلوق ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، الٹا وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ اس نے آسمانوں کو اور اس پورے نظام کو عدل پر قائم فرمایا ہے۔ تم ہر معاملے میں انصاف کو قائم کرو۔ اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے اور ہمیں بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم بھی انصاف پر قائم رہو۔ اس نے زمین کو بچھایا جس میں پھل، کھجوریں اور غلہ پیدا کر دیا۔ یہ کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے نا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بار بار ریپیٹ ہوگا اس سورے میں کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ نعمتوں پہ نظر رکھو کہ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہے۔ ہم بہت کم شکر کرتے ہیں، اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہم ان کی کمپلین کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو غور تو کرو کہ تمہارے پاس کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، اور اس نے انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ کے کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہی مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اسی نے 2 سمندر جاری کیے، میٹھا اور نمکین پانی کا سمندر، جن کے درمیان پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ میٹھا اور نمکین پانی کا جو سمندر ہے، آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ کبھی بھی ملتے نہیں ہیں، انہیں مکس اپ نہیں ہوتے۔ اس کے درمیان ایک برزخ رکھی ہوئی ہے، پردہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ مکس نہیں ہوتے۔ میٹھا پانی کھارا نہیں ہو سکتا اور کھارا پانی میٹھا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب کس نے کیا؟ ورنہ تم پانی پینے کے قابل نہ ہو۔ یہ سب اللہ نے کیا۔ انہی سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تم جو موتیاں وغیرہ نکالتے ہو، پرلز نکالتے ہو، کورلز نکالتے ہو اور بزنس بھی کرتے ہو، وہ کس نے رکھا ہوا ہے سمندر کے اندر؟ اللہ نے۔ سمندروں میں چلنے والے پہاڑ جیسے بلند جہاز اسی کے اختیار میں ہیں، ورنہ اللہ اگر اس پہ کنٹرول نہ کرے تو تم ڈوب جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ بس اے جن اور انس، تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ سوچے کتنے احسانات کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔
सोचते भी नहीं कि ये सब अल्लाह की नेमतें हैं हमारे पास, एहसानात हैं हमारे पास। फिर रुकू नंबर 2 है आयात नंबर 26 से लेके 45 तक, जिसमें बताया गया है कि हर शय, हर चीज़ फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है, कुछ भी बचने वाला नहीं है, और अंजाम से गाफिल न हो, ये भी बात आती है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर शय जो इस ज़मीन पर है ना, वो सब कुछ फ़ना होने वाली है, सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बाकी रहेगी। सब कुछ ख़त्म होने वाला है। ज़मीन और आसमान की हर मखलूक उससे अपनी हाजतें मांग रही है, और तुम हो कि किसी और के पास हाजतें मांग रहे हो। कभी जाके किसी मज़ारों पे मांग रहे हो, कभी जाके दरख्तों के गिर्द चक्कर लगा के वहाँ मांग रहे हो, कभी सांपों से मांग रहे हो, कभी पत्थरों से मांग रहे हो, सारी मखलूक से मांग रहे हो। कभी कभी तो इंसानों से मांगते हैं जो मर चुके हैं, कब्रों में हैं, उनसे मांगते हैं, और कभी ज़िंदा बुज़ुर्गों से मांगने लगते हैं। हालांकि ये सभी लोग, सभी चीज़ें अपनी हाजतें किससे मांग रही हैं? अल्लाह से मांग रही हैं। हर आन वो नई शान में हैं। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करोगे? याद रखो, बहुत जल्द वो वक्त आ रहा है जब हम तुम्हारी खबर लेने के लिए फारिग हो जाएंगे। तुम्हारा हिसाब होगा। ऐ जिन और इंसान, अगर तुम ज़मीन और आसमान की सरहदों से निकल कर भाग सकते हो तो भाग कर देखो। तुम नहीं भाग सकते। भागो भागो, कितना भागेंगे? भाग कर कहाँ जाओगे? अल्लाह से भाग नहीं सकते, अल्लाह के नज़र में हो। इसीलिए कि अल्लाह के मुकाबले में बड़ा ज़ोर चाहिए। तुम अल्लाह के किन किन कुदरतों को झुटलाओगे, किन किन नेमतों को झुटलाओगे? अगर तुमने भागने की कोशिश की तो तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा, फिर तुम मुकाबला न कर सकोगे। बताओ उस वक्त क्या बनेगा जब आसमान फट जाएगा? क़यामत का मंज़र, आसमान फट जाएगा उस वक्त और लाल तेल की तरह सुर्ख हो जाएगा। ये पूरा मंज़र देखिए, एक तो एक आसमान फट गया, इमेजिन करें, और तेल, लाल तेल जो होता है ना, उसकी तरह सुर्ख हो गया, लाल लाल हो गया। उस रोज़ मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। चेहरे से ही आप पहचान सकेंगे कि ये मुजरिम है। यहाँ पर एक मुझे बात याद आई, इसकी भी हम जब तफसीर कर रहे थे तो मेरी एक दूसरी क्लासमेट थी, तो वो कहने लगी कि कुछ काम के लिए हम कोर्ट गए हुए थे, कुछ प्रॉब्लम था उनका, तो कुछ चेहरे ऐसे लग रहे थे क्रिमिनल्स के कि वाकई वो गुनहगार लोग हैं। उनके चेहरे पर से ही झलक रहा था, और वाकई वो लोग बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा क्राइम किए हुए थे। तो इस दुनिया में भी हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, और क़यामत के दिन तो चेहरे पर से पहचान लिए जाएंगे कि ये मुजरिम है, क्रिमिनल्स है। कहा जाएगा यही जहन्नम है जिसको मुजरिम झूठ करार दिया करते थे, नहीं मानते थे कि कोई जन्नत और जहन्नम है। उसी जहन्नम में वो खोलते हुए पानी के अंदर गर्दिश करते रहेंगे। इमेजिन कि पानी, बॉइलिंग वाटर, उसको टच करने की भी हमारी हिम्मत नहीं होती, और वो वहाँ पर अंदर, उसके अंदर गर्दिश कर रहे। फिर तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? फिर रुकू नंबर 3 है, और ये लास्ट रुकू आता है सूरह रहमान का, आयत नंबर 46 से लेके 78 तक, जिसमें अल्लाह की नेमतों के बारे में है और जन्नत के इनामात के बारे में है। कहा गया, जो शख्स अपने रब के हुजूर पेश होने का खौफ खाता है, डरता है कि मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है, मैं ऐसे कोई काम न करूं जिससे अल्लाह नाराज़ हो,
وہ ڈرتا ہے. اس کے لیے 2 باغ ہیں. اب اس کے الگ الگ تفسیر آئی ہے. کسی نے کہا کہ ایک باغ چاندی کا اور ایک باغ سونے کا، ہر چیز اس میں چاندی، جو چاندی کا باغ ہوگا اس میں ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور جو سونے کا ہے اس میں ہر چیز سونے کی ہوگی. اور کسی نے کہا ایک باغ انسانوں کے لیے اور ایک باغ جو ہے وہ جنوں کے لیے. اور بھی کئی تفسیریں آتی ہیں، واللہ عالم. جب ہم جائیں گے انشاءاللہ تب دیکھیں گے کہ وہ کون سے باغ ہیں. تو ان کے لیے 2 باغ ہیں، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہیں. ویسے بھی کوئی بھی باغ خوبصورت ہی ہوتا ہے، لیکن جس باغ میں چشمے بھی ہو، فاؤنٹینز یا اسپرنگ وغیرہ جو ہوتے ہیں، اس سے اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے، وہ کچھ اور ہی نظارہ ہوتا ہے. تو ان کے لیے دونوں باغوں میں 2 چشمے بھی جاری کیے جائیں گے. دونوں باغوں میں پھل کی 2 قسمیں ہوں گی. اہل جنت وہاں تکیوں پر بیٹھے پھل کھاتے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے. کوئی کسی کا ٹینشن نہیں کہ کھانا بنانا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، بس آرام کی زندگی. اور تکیے لگا کر کون بیٹھتا ہے؟ جو فارغ ہوتا ہے وہ انسان بیٹھے گا نا. تو فارغ رہیں گے، آرام کر رہے ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے. ان کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی، یعنی ان کی بیویاں جو ہوں گی وہ شرمیلی نگاہوں والی ہوگی. یہاں اس دنیا کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ پہلے شروعات کے کچھ دن شرم کرتی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، گھور کے دیکھتی ہیں. بہرحال وہاں پر ہمیشہ شرمیلی، ہمیشہ شرم کرنے والی بیویاں ہوں گی. کسی نے آج تک انہیں چھوا تک نہ ہوگا، ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. اس دنیا میں لڑکیوں کو ایٹ لیسٹ ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، وہ ٹچ کرتے ہیں نا. تو وہاں پر ایسی عورتیں ہوں گی، ایسی بیویاں ہوں گی کہ ان کو کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا. ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگے ہو، اتنی خوبصورت. یعنی ڈائمنڈ جو ہوتے ہیں اس میں بھی روبیز جو ہوتی ہے، روبیز کیسی خوبصورت ہوتی ہے، تو روبیز کی طرح. اور پرلز جو ہوتے ہیں، پرلز کسی نے کہا کورل سٹون، تو اس خوبصورتی کی طرح اتنی خوبصورت ہوگی عورتیں. ایون حدیثوں کے ذریعے بھی کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہ عورتیں کیسی ہوں گی. ایون ان کے دوپٹوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. ان کے جو جھانکنے کے اسٹائل ہے، صرف جھانک لیں تو دنیا روشن ہو جائے، اس طرح کی عورتیں ہوں گی وہ. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے، اور تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ان کے علاوہ، ان 2 باغوں کے علاوہ اور بھی 2 باغ ہوں گے، یعنی 4 باغ. کس کے پاس ہے اس دنیا میں بھی؟ اگر کسی کے پاس ایک بھی باغ ہو نا تو باغ باغ ہو جاتا ہے، ڈینگے مارنے لگتا ہے. یہ تو 4 باغ. تو کہاں یہ دنیا کے جھمیلے میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، اور دنیا دنیا دنیا. آخرت کی خبر ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے بس نماز پڑھ لی ہے بس ہو گیا، اور کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں پڑھتے. کہاں دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہاں آ جاؤ، یہ جنت میں آ جاؤ جو پرماننٹ ملنے والی ہیں. یہ سب چھوڑ کے جانا ہے، ہمیں کچھ نہیں رکھنا ہے ہمارے پاس، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے. پھر فرمایا گھنے سرسبز شاداب، ان میں 2 چشمے پھواروں کی طرح ابلتے ہوں گے. ان کی بکثرت پھل اور کھجور اور انار ہوں گے، یعنی فروٹ بھی ساتھ ساتھ. ایسا نہیں کہ آپ کو وہاں پر کچھ اگانا ہے، ریڈی میڈ پھل تیار ہے، تیار پھلوں کے ساتھ. ہم ایک بھی درخت لگاتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں پھل آنے کے لیے. یہ تو ریڈی میڈ. اور ان دنیا کی طرح پھل نہیں ہوں گے سڑے گلے، یا کچھ دن رکھو تو وہ سڑ جائیں، ایسے نہیں ہوں گے. سائز میں بھی، خوشبو میں بھی، ٹیسٹ میں بھی سب ڈفرنٹ ہوں گے.
खूबसूरत और खूबसीरत बीवियां होंगी, दिखने में भी ब्यूटीफुल खूबसूरत और अखलाक में भी बहुत अच्छी खूबसीरत भी होगी। खैमों में यानी टेंट में ठहराई हुई हूरें होंगी जिनको आज तक किसी ने नहीं छुआ, किसी ने टच भी नहीं किया, न जिन्नों ने किया न इंसानों ने किया। वो जन्नती सब्ज यानी ग्रीन और नफीस कीमती खूबसूरत कालीनों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। एक कालीन अगर हम खरीदते हैं, कारपेट खरीदते हैं, खूबसूरत भी ज़्यादा नहीं होता, कितना एक्सपेंसिव होता है ना, लेकिन वहाँ खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होगी, टोटली फ्री मिलेगा। क्योंकि इस दुनिया में वैसे आमाल किए थे ना, लेकिन वो आमाल जो सबसे ज़्यादा अच्छे भी किए थे वो भी उस जन्नत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। इसीलिए अल्लाह की रहमत की वजह से वो मकाम पे पहुँचेंगे, इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। बस ऐ जिन्नों और इंसानों, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, आपके रब का नाम बाबरकत है जो इज़्ज़त और जलाल वाला है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी सूरह रहमान कंप्लीट हो गई। अब सूरह अल-वाक़िया और सूरह रहमान में बहुत सारी मुशाबियत आपको नज़र आएगी। सूरह अल-वाक़िया ये 56 नंबर सूरा आती है। इसमें 3 रुकू हैं और 96 आयात आते हैं। अल-वाक़िया का मतलब होता है वाक़िया होने वाली, यानी क़यामत। क़यामत का दूसरा नाम क्या है? अल-वाक़िया। पहली ही आयत में अल-वाक़िया का लफ्ज़ आया हुआ है, इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह अल-वाक़िया है। सूरत के नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें क़यामत के यकीनी वाक़े का बयान होगा, तो वही है। उस दिन इंसानों के 3 गुरोह होंगे, 3 ग्रुप्स बनेंगे। एक होगा मुक़र्रब, जो आला दर्जे के लोग होंगे। दूसरा होगा मुतवस्सित, यानी आम मोमिन जो होते हैं, नमाज कुरान पढ़ लेते हैं, फ़राइज़ अदा करते हैं, शिर्क नहीं करते, बिदात नहीं करते, वो आम मोमिन। और तीसरा जो ग्रुप है वो निचला तबका, यानी मुनकरे हक, हक का इनकार करने वाले। इस तरह से 3 ग्रुप बनेंगे। तो चले शुरू करते हैं। रुकू नंबर 1 है, आयत नंबर 1 से लेके 38 तक, जिसमें क़यामत के दिन नजात याफ्ता ग्रुह के बारे में है कि कौन सा ग्रुप नजात पाएगा। कहा गया क़यामत वाक़या हो कर रहेगी, एम्फेसाइज, उसके वाक़या होने में किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल भी कोई शक नहीं है, आप कोई शक नहीं करें। उस दिन लोग 3 ग्रोह में तकसीम होंगे, 3 ग्रुप्स बनेंगे। एक जमात वो होगी जिनको उनके आमाल नामे सीधे हाथ में मिलेंगे। दूसरी जमात वो होगी जिनको उल्टे हाथ में यानी बाएं हाथ में उनके आमाल नामे दिए जाएंगे। और तीसरा ग्रुप वो होगा अल्लाह के ख़ास बंदों का होगा। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, और जो आगे वाले हैं तो वो आगे वाले हैं, बढ़ते रहते, आगे आगे बढ़ते रहते, वो बिल्कुल नज़दीकी हासिल किए हुए होंगे, मुक़र्रब बंदे होंगे। या अल्लाह हमें तेरे मुक़र्रब बंदों में शामिल कर दे, आमीन। अल्लाह के ये ख़ास बंदे सोने के तारों से जुड़े हुए तख्त या पलंगों पर तकिए लगाए हुए आमने सामने बैठे होंगे, यानी उनके जो तख्त होंगे, थ्रोन होंगे, वो भी सोने के होंगे। इस दुनिया में महाराजा राजाओं के तख्त हमें देखने भी नहीं मिलते। जो पुराने तख्त रहते हैं वो देखने के लिए लोग पैलेस वगैरह में जाते हैं। एक बार हम मलेशिया गए थे, तो वहाँ पर किसी पैलेस में गए थे, पुराना, बहुत पुराना पैलेस था। वहाँ किंग की सारी चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन तख्त ही नहीं था।
तख्त की ऐसी हालत हुई थी कि वो पब्लिक को दिखा भी नहीं सकते थे। ये हाल है दुनिया के तख्तों का, जिस पर लोग तकब्बुर करते हैं। हालांकि वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इतनी हालत ख़राब हो गई कि लोगों के सामने भी नहीं दिखा सकते। तो इस दुनिया में नहीं पड़े रहो, इसकी रौनकों में मत लगो, बल्कि आखरत की फ़िक्र करो। वहाँ पर हर एक के लिए तख्त होंगे जो इस दुनिया के तख्त से भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत और मज़बूत होंगे। बहरहाल उनकी मजलिसों में हमेशा रहने वाले लड़के मशरूब यानी पीने की चीज़ से भरे हुए प्याले लिए दौड़ते फिरते होंगे। ये जो बच्चे होंगे वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे, ये कभी बड़े नहीं होंगे, और इनका काम ही यही रहेगा जन्नतियों को मशरूब सर्व करना, उनकी जो ड्रिंक्स है उसको सर्व करना। अब ये बच्चे ही रहेंगे, इसकी कई एक हिकमतें उलमा ने बताई है, लेकिन वल्लाहु आलम क्या सही है। उन्होंने ये बताया है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पास मांगने के लिए कोई हेजिटेट नहीं करता, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। अगर हमें किसी के पास से मांगना है, जैसे बूढ़ी औरत है और हम तो जवान हैं, तो हमें हेजिटेशन होगी कि हम कैसे मांगे। तो ये एक हिकमत बताई हुई है। और ये बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं बनिस्बत दूसरे जो यंग या बूढ़े जो होते हैं उनसे। तो वल्लाहु आलम जो भी होगा, तो ये सर्व कर रहे होंगे। और ये जो मशरूब होंगे वो पीने के बाद उनको न सर दर्द होगा पीने वालों को, और न वो बहकेंगे भी नहीं तो यहाँ दुनिया की जो शराब वगैरह होती है तो क्या होता है, लोगों के सर दर्द होना शुरू होते हैं और कैसे चलते हैं, चलने भी नहीं सही उनको जमता है, लड़खड़ाते रहते हैं और कुछ भी बकते रहते हैं। उन्हें ही नहीं अकल रहती है कि क्या बोल रहे हैं। ऐसे नहीं होंगे, वो पीने के बाद ये चीज़ें नहीं आएंगी उनमें। और उनके पसंदीदा फलों और मनपसंद परिंदों के गोश्त होंगे। खूबसूरत आँखों वाली हूरें मिलेंगी, ऐसी हसीन जैसे छुपा कर रखे हुए मोती होंगे। अब औरतें जो होती हैं वो कंप्लेन करती हैं कि अच्छा मर्दों को हूरें मिलेंगी, फिर हमको क्या मिलेगा। औरतों के लिए कहा गया है कि वो जो चाहे उनको मिलेगा, जिसके साथ वो रहना चाहती है उसके साथ वो रहेगी, हर चीज़ उसके मुताबिक मिलेगी जैसे उसको चाहिए वैसा। क्योंकि अक्सर क्या होता है, औरतें हैं ना कन्फ्यूजन में होती हैं। अगर उनको बोला जाए कि तुम्हें क्या चाहिए तो पहले कहेगी ये चाहिए, रुको रुको ये नहीं दूसरी चीज़ चाहिए, हमेशा कन्फ्यूजन में होती है। लेकिन अक्सर मर्द जो होते हैं उनका एक या दो टारगेट होगा, वही चाहिए रहता है, और आपको पता है क्या चाहिए रहता है उन्हें, तो उनका टारगेट फिक्स रहता है। लेकिन औरतें जो रहती हैं वो हर 2 मिनट बाद चेंज करते रहती है अपने जो ख्वाहिशात हैं, उनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा ये नहीं, अच्छा वो कैंसिल करें, अब मुझे ये चाहिए। हाँ, औरतों को जो चाहिए वो दिया जाएगा, वहाँ कोई नाराज़ नहीं होगा किसी से, या कोई गमगीन नहीं होगा, कोई खौफ भी नहीं होगा किसी चीज़ का। इस दुनिया से कंपेयर नहीं करे उस दुनिया को, बिल्कुल अलग दुनिया है वो। ये जो अभी सारी नेमतें बताई गई, ये सब कुछ उनके नेक कामों के बदले में नेमतें मिलेगी। उन्होंने नेक काम किए थे, बुराई जो थी उससे दूर रहे, जो अल्लाह ने कहा था इससे दूर रहें उससे टोटली वो दूर थे, और जिन चीज़ों का हुक्म दिया था करने के लिए वो सब कर रहे थे। तो इसलिए उनको ये नेक आमाल के बदले बदला मिलेगा नेमतों का। उन दाएं बाजू वालों की क्या खुश नसीबी का कहना। अब दाएं बाजू वाले, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नेमतें हैं। मुकर्रब के लिए तो है ही है, लेकिन दाएं बाजू वालों के लिए भी जो आम मोमिन होंगे वो बग़ैर कांटों वाली बेरियों में होंगे, ते चढ़े हुए केलों में, दूर तक फैले हुए साए में होंगे, हर दम बहते पानी के किनारे और कभी ख़त्म न होने वाली बेरोक टोक मिलने वाली बकसरत फलों के साथ ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे।
कोई रोकने वाला नहीं, जितना चाहे मर्जी खाएं। नहीं तो दुनिया में क्या होता है, किसी का फल तोड़ने की हिम्मत होती है? वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं। उनकी बीवियों को हम खास तौर पर नए सिरे से पैदा करेंगे, बाकरा बनाएंगे, उन्हें कुंवारी बनाएंगे। अपने शोहरों को चाहने वाली और हम उम्र होगी, एक ही उम्र वाले होंगे, सेम उम्र वाले। इस दुनिया में बहुत मुश्किल होता है सेम उम्र वाले, है ना? वहाँ पर सेम उम्र होंगी। और ये जो बीवियाँ होंगी वो कुंवारी होंगी, कुंवारी बनाएंगे उनको। और ऊपर से शौहर से मोहब्बत करने वाली होगी, झगड़ने वाली नहीं होगी। फिर रुकू नंबर 2 है आयात नंबर 39 से लेके 74 तक, जिसमें बाएं हाथ वाले हक के इनकारी हैं, इसके बारे में आता है। अब 2 ग्रुप के बारे में, यानी मुकर्रब बंदों के बारे में और दाएं हाथ वाले, दाएं साइड वाले के बारे में बताने के बाद अब तीसरा जो ग्रोह है बाएं बाजू वाला, उनका बताया जा रहा है। बाएं बाजू वालों का बुरा हाल होगा। वो लव की लपेट, खोलते पानी और काले धुएं के साये में होंगे। एक तो एक खोलता हुआ पानी, बॉइलिंग वाटर, और इतनी तपती आग और काला धुआं उसमें, उसका साया कैसा होगा? उसका साया दरख्त का साया नहीं, बल्कि धुओं का साया, जो न ठंडा होगा न आरामदेह, के बड़े गुनाह पर अड़े हुए थे। शिर्क, कुफ्र, हठधर्मी इनमें थी, और हशर और नशर यानी कयामत का भी इनकार करते थे। इसलिए आज कयामत के दिन इनका हाल देखो क्या है। इनका पेट भरने के लिए, जब भूख लगेगी तो पेट भरने के लिए ज़क्कुम का दरख्त, उसका फल दिया जाएगा। तोहर के दरख्त के फल उनको खिलाए जाएंगे, ये उनकी ग़िज़ा होगी। और उनको खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। जब प्यासे होंगे तो नॉर्मल ठंडा पानी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी नहीं, बल्कि बॉइलिंग वाटर, खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। वो इस तरह पिएंगे जैसे प्यासे ऊँट पीते हैं, वैसे पिएंगे, उस गर्म पानी को भी पीने तैयार हो जाएंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हमें बाएं हाथ वाले ना बनाए, हमें अज़ाब जहन्नम और अज़ाब क़ब्र से बचाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आगे फरमाया, हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम क्यों तस्दीक नहीं करते? नुत्फ़े से बच्चा बनाने वाला कौन है? गौर करो, किसने बनाया? अपने आप से बने। ये बीज जो तुम बोते हो, उनसे खेतियाँ तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं? कभी कभी हम कितने बीज लगाते हैं, लेकिन वो उगते ही नहीं। अल्लाह की मर्ज़ी ना हो तो कुछ ही नहीं उगे। अगर हम इन फसलों को चूरा चूरा कर दे तो तुम बातें बनाते रह जाओ। ये पानी जो तुम पीते हो, बताओ किसने बरसाया? क्या आसमान से पानी तुम बरसा रहे हो? बारिश तुम ला रहे हो क्या? अगर हम चाहे तो उसे खारी बना दे कि वो पीने के काबिल ही ना हो, फिर तुम क्यों शुक्र नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आग जो तुम सुलगाते हो, उसका दरख्त तुमने पैदा किया या हमने? पहले ये होता था कि 2 दरख्त जो थे स्पेसिफिक, उसको रगड़ कर आग जलाई जाती थी। बहरहाल, तो दरख्तों के भी कई फ़ायदे हैं, वो भी बताए गए। हमने इसको नसीहत का ज़रिया और मुसाफिरों, हाजतमंदों के लिए सामान बनाया है। कैसे ये दरख्त सामान है, कैसे फ़ायदेमंद है? क्योंकि ये जो दरख्त वगैरह होते हैं, उससे मुसाफिर क्या करते हैं, आर्ज़ी मकान वगैरह बना लेते हैं, या लकड़ियाँ बेचकर अपनी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। जो पैसे आते हैं उससे कुछ ख़रीदते हैं। तो कई फ़ायदे उसमें रखे हुए अल्लाह ने। फिर रुकू नंबर 3 है और इस सूरे का लास्ट रुकू आता है आयत नंबर 77 से लेकर 96 तक, जिसमें कुरान को मानने और न मानने वालों के बारे में आता है। बिलाशुबा कुरान एक निहायत मुअज़्ज़ज़ किताब है।
لوح محفوظ میں درج ہے. لوح محفوظ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے، اور اس میں اس ٹیبلٹ میں اوریجنل قرآن ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ کاپی آف دا قرآن ہے، کاپی ہے قرآن کی، جسے پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا. اب اس کے بارے میں کئی ایک تفسیر آئی ہے. کچھ نے کہا یہ جو قرآن کو کوئی نہیں چھو سکتا سوائے پاک لوگوں کے، یعنی وہ لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس کی بات کی گئی ہے. کسی نے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتے. بہرحال الگ الگ تفسیریں آئی ہیں. یہاں پر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیل لیں. کیا تم اس کتاب سے غفلت برت رہے ہو؟ اس کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، دوسروں کو بتاتے نہیں ہو؟ حالانکہ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے. بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے پھرتے ہو؟ یہی بات ہے. پھر آگے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. جب جان حلق میں اٹک جائے گی اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ یہ مر رہا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکتے. اگر تم میں طاقت ہو تو اس جان کو واپس کر کے دکھاؤ، اور اس وقت ہم تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں مگر تم دیکھتے نہیں. اگر مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے. حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مقرب بندہ جب مرتا ہے اس وقت فرشتے اسے سلام بھی کرتے ہیں، جنت سے خوشبو بھی لاتے ہیں، کفن بھی لے کے آتے ہیں اور آسانی سے اس کی جان نکالتے ہیں. اور اگر اس کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں ملے تو فرشتے اس کو سلامتی سے استقبال کرتے ہیں، فرشتے اسے سلام کرتے ہیں. حدیثوں میں بھی آتا ہے جب جان نکالتے ہیں جو مومن بندہ ہوتا ہے، یعنی مقرب نہیں، اس کے نیچے دوسرا لیول آتا ہے نا، تو وہ بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے سلام کرتے ہیں. اور خوشبو اور یہ جو کفن وغیرہ جو لاتے ہیں وہ مقرب بندوں کے لیے لاتے ہیں. پھر فرمایا اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے. اب اس کی بھی حدیث میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو جہنمی لوگ ہوتے جب ان کی جان لی جاتی ہیں تو بہت بے دردی سے لی جاتی ہیں، بدبو پھیلی ہوئی ہوتی ہیں اور اسے جہنم کی بدخبری بھی سنائی جاتی ہے. گڈ نیوز نہیں رہتی اس کے لیے، بیڈ نیوز ہوتی ہیں. یہ سب کچھ برحق ہے، تم مانو یا نہ مانو یہ ہونے والا ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو. سبحان ربی العظیم. الحمدللہ. یہاں پر ہماری سورہ الواقعہ کمپلیٹ ہو گئی. اب سورہ الحدید شروع کرتے ہیں. یہ 57 نمبر سورہ آتی ہیں. اس میں 4 رکوع ہیں اور 29 آیات آتے ہیں. الحدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا، اور رکوع نمبر 3 میں الحدید کا لفظ آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ الحدید ہے. اس سورت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے درجات بھی بتائے گئے ہیں اور دنیا کی زندگی کی مثال بھی بتائی ہوئی ہیں. چلے شروع کرتے ہیں. رکوع نمبر 1 ہے، آیات نمبر 1 سے لے کے 10 تک، جس میں غلبے حق کے لیے ایمان اور انفاق، حق کے غلبے کے لیے ایمان اور انفاق کی ضرورت، اس کے بارے میں آتا ہے. اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تم نہیں سمجھ سکتے کہ پرندے کیسی تسبیح کر رہے ہیں،
درخت کیسی تسبیح کر رہے ہیں، ہر چیز ایون پتھر تک اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی تسبیح بھی سنی تھی، جیسے پتھر وغیرہ کی۔ بہرحال، اور یہ دعوت دے رہی ہے کہ انسان بھی اسی کی بندگی کرے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، جانور ہو، چرند پرند ہو، درخت ہو، ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ تو اے انسانوں، تم کس کی عبادت میں لگے ہو؟ تم بھی اللہ کی بندگی کرو۔ وہی عزیز و حکیم ہے، وہی مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر شے کا بہت زیادہ جاننے والا ہے، وہی کائنات کا خالق ہے۔ رات اور دن کا نظام اسی کے قبضے میں ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، زمین سے پھل اور پھول وہی پیدا کرتا ہے۔ تم جہاں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کے اپنے علم سے تمہارے ساتھ ہے۔ دل کے راز وہی جانتا ہے۔ پس لوگوں، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے اتارا ہے کہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ یہ اندھیرے کون سے؟ شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، ظلم کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے and so on۔ وہاں سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے، روشنی کی طرف لائے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ حالانکہ زمین اور آسمان کا اصلی وارث اللہ ہی ہے۔ اور کب کون کس کا وارث بنتا ہے؟ جب کوئی مر جاتا ہے تب وراثت ملتی ہے نا، وارث بنتا ہے۔ تو تم تو سب ختم ہونے والے ہو، کوئی اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے، سب ختم ہونے والے ہیں۔ تو سب کچھ پراپرٹی تمہاری جو بھی جس پہ تکبر کر رہے ہو، تمہاری زمین جائیداد سب کا وارث اللہ ہے۔ پھر آگے فرمایا، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے، اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے اور ایمان لانے والے مجاہد درجات میں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس وقت اتنی مشکلات تھی، مسلمان اپنے آپ کو کہلوانا بھی بہت مشکل تھا۔ اور اس وقت کئی لوگوں نے، کئی صحابہ نے اسلام کو قبول کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو ان کے درجات آف کورس سب سے زیادہ ہیں۔ ویسے دونوں کے ساتھ اللہ نے نیک جزا کا وعدہ کیا ہے، بعد میں بھی اسلام لانے والے اور پہلے بھی، لیکن پہلے اسلام لانے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے جو مجاہد تھے، ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ان کے لیے تو زیادہ اجر ہوگا۔ پھر رکو نمبر 2 ہے آیات نمبر 11 سے لے کے 19 تک، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا کیا درجہ ہے۔ جو شخص اللہ کو قرض دے گا، اللہ اس کے قرض کو کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ اب یہ ریئل میں قرض ہم دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں؟ قرض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وہ ہوتا ہے اللہ کو قرض دینا۔ مومنوں کا ایمان قیامت کے دن ان کے آگے آگے اور داہنے طرف روشنی کرتا ہوگا۔ ان کے جو اعمال ہیں وہ روشنی بن کے آئیں گے، کیونکہ قیامت کے دن پل صراط پر اتنا اندھیرا ہوگا کہ ہر ایک کو روشنی کی ضرورت ہوگی۔ تو ان کے اعمال جو ہوں گے، نیک اعمال، ان کے لیول کے حساب سے ان کو روشنی ملے گی اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہوگی۔ اس کے برعکس منافقوں کو قیامت کے دن ہر قسم کی روشنی سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کی جھوٹی امیدوں نے دھوکے میں مبتلا ان کو کر رکھا تھا۔ آج ان کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، یعنی نام کے مسلمان صرف کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ کام نہیں کرتے جو مسلمانوں کو کرنے چاہیے، جو اللہ نے کہے ہیں وہ کام نہیں کرتے، اور ان چیزوں سے بھی نہیں رکتے جس سے اللہ نے روکا ہے، تو یہ منافق ہیں،
ان کے لیے کوئی روشنی نہیں، کیونکہ یہ دھوکے میں تھے کہ صرف ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہی کافی ہے ہمارے لیے، ہم کوئی عمل کرے اچھے یا نہیں کرے، بھلے ہی ہم شرک کریں کچھ بھی کریں۔ وہ اس دھوکے میں بھی تھے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھے تو بھی کیا ہوا، ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے، کلمہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم امت محمدیہ ہیں تو پھر ہمیں تو جنت میں جانا ہی ہے، بھلے ہی ہم وہ عمل نہ کریں۔ تو ان کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا، یہ دھوکے میں تھے۔ پھر آگے فرمایا، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائے اور اللہ کی طرف سے آنے والے حق کے سامنے جھک جائے، اور ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے دل سخت ہو گئے، تو تم بھی ویسے نہ ہو جیسے وہ ہو گئے تھے۔ پھر آگے فرمایا، یہ بات بالکل یقینی ہے، خیرات کرنے والے اور اللہ کو قرض دینے والے مرد اور عورتیں اللہ کے ہاں بڑے درجات میں ہوں گے اور نور کے مستحق ہوں گے۔ ہماری آیات کو جھٹلانے والے کافر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پھر رکو نمبر 3 ہے، آیات نمبر 20 سے لے کے 25 تک، جس میں دنیا کی زندگی کے بارے میں آتا ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، ایک دوسرے سے بڑھنا اور فخر کرنا کہ اس کے پاس ایک گھر ہے تو میں 2 بناؤں، اس کے پاس ایک کار ہے تو میں 2 کار لے لوں، اور جو میرے پاس ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ فخر کرنا، ایک دوسرے کے آگے بڑھنا، یہ سب کھیل تماشے ہیں، یہ ایک محض دھوکہ ہے۔ اور آگے فرمایا، آخرت میں عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی، یعنی ڈرایا بھی گیا ہے اور خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ اے لوگوں، مغفرت اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پھر آگے فرمایا، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ کچھ ضائع ہو جائے تو اس پر افسوس نہ کرو، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا اور یہ اس وجہ سے ہوا۔ یہ پہلے سے ہی لکھا گیا تھا کہ یہ مصیبت آئے گی، تو افسوس نہ کرو، اور جو مل جائے اس پر اکڑ نہیں دکھاؤ، کیونکہ جب ملتا ہے تو فخر کرنے لگتے ہیں لوگ، صرف اپنا ہی کمال سمجھتے ہیں اس میں۔ بہرحال آگے فرمایا، ہم نے رسولوں کو کھلی نشانیاں، کھلے دلائل، ایویڈنسز، پروف کے ساتھ بھیجا، پھر کتاب اتاری اور ترازو بھیجا تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں۔ پھر آگے فرمایا، ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے، لوہے سے بناتے نا، فولاد وغیرہ سے ہتھیار وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں، اور دوسری بھی چیزیں، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، دوسرے بھی فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ اس لیے اتارا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان پر غور تو کریں۔ پھر رکو نمبر 4 ہے، آیات نمبر 26 سے لے کے 29 تک، اور یہ سورہ الحدید اور ساتھ ساتھ 27 جز یعنی 27ویں پارے کا لاسٹ رکو آتا ہے۔ اس میں ایمان کے ثمرات یعنی پھل بتائے ہوئے ہیں۔ سورت کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے انہیں نبوت دی اور ان کی اولاد میں بھی نبوت جاری رکھی، پھر ان کے بعد کئی اور رسول بھی تشریف لائے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی۔ اس لیے اکثر آپ دیکھیں گے کہ جو کرسچنس ہوتے ہیں
وہ تھوڑے بہت مسلمانوں کے قریب ہوتے ہیں، تھوڑی محبت ہوتی ہے انہیں، تو یہ اللہ نے رکھی ہیں۔ ان لوگوں نے جو ترک دنیا اختیار کر لی ہے، یہ ہم نے فرض نہیں کی تھی۔ اب جو کرسچنس ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ ہے کہ سب دنیا کو چھوڑ دو اور صرف عبادت میں لگ جاؤ، کہ اللہ نے یہ تعلیم نہیں دی تھی، انہوں نے خود ایجاد کی، بدعت ایجاد کی ہے انہوں نے، مگر انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اختیار کی اور اسے نبھا نہ سکے۔ اس لیے جو بھی کچھ ہے اللہ نے دی ہوئی ہے وہی چیزیں کرو، اس میں کچھ ایڈ نہیں کرو، بدعت ایجاد نہیں کرو، کیونکہ دیکھیں کرسچینٹی میں بہت سارے بدعت انہوں نے ایجاد کی تھی۔ آج امت مسلمہ بھی بہت سارے بدعت میں پڑی ہوئی ہیں۔ پھر آگے فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اپنی رحمت سے تمہیں دوگنا اجر اور روشنی عطا فرمائے گا۔ اہل کتاب یہ نہ سمجھے کہ مسلمان اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، وہ بڑا فضل والا ہے، تو اللہ جس کو چاہتا ہے اسے اللہ کا فضل ملتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا 27واں پارہ 27 جز کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔